نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 41 اور 42۔ انفرو نکلو، خفافا ہلکے، وثقالا اور بوجھل، وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون اگر تم کو سمجھ ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک۔ لو کان عرضا قریبا اگر مال و سامان قریب ہوتا، وسفرا قاصدا اور سفر معمولی ہوتا، لاتبعوک تو یہ لوگ ضرور تیرے ساتھ جاتے یا ضرور تیری اتباع کرتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ لیکن یہی نظر آئی اس کو، لمبی نظر آئی ان کو مسافت، بعدت لمبی آئی علیہم ان پر، الشقۃ مسافت، وسیحلفون باللہ وان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ وَيُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ اور اپنے جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ بے شک جھوٹے ہیں۔ دراصل یہ جو حکم ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ مسلمان بڑی تعداد میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور تیار بھی ہو گئے تھے۔ کچھ حضرات کو تردد تھا، بعد میں وہ بھی چلے گئے۔ کچھ مریض تھے، کچھ منافق تھے، اور پھر ان منافقین میں ایک فریق وہ ہوتا جنہوں نے جھوٹی عذر پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، اور اس وقت ایسے لوگوں کی منافقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ اور ایک فریق وہ ہوتا منافقین کا جو بطور جاسوس شرارت کرنے کے لیے، ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، دراصل غزوہ تبوک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔ تبوک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کے شمال میں شام کے سرحد پر ایک مقام کا نام ہے۔ اس وقت شام پر رومیوں مسیحیوں کی حکومت تھی اور ان کا ایک صوبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا اور پھر غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے
تو اس وقت جزیرت العرب کے اہم حصوں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور ریاست مدینہ اسلامی حکومت کے زیر نگین تھی۔ مشرکین مکہ کے 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون ملا اور انتظامی معاملات میں تعمیر و ترقی میں مصروف ہو گئے، مگر چونکہ اللہ نے دین حق کو غالب کرنا تھا، اور اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اسی اساس اور بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کو جو ساتھی تھے، ان کو رفقات تھے، ان کو فرصت نہیں ملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو شام سے آنے والے تاجروں نے یہ خبر سنائی کہ ہرقل نے اپنی فوج تبوک کے مقام پر شام کے سرحد پر جمع کر دی، اور فوجیوں کو پورے 1 سال کی تنخواہیں پیشگی بھی دے دی، تاکہ مطمئن ہو کر خوشی سے جنگ لڑتے رہے۔ عرب کے بعض قبائل کے ساتھ بھی ساز و باز خارجہ پالیسی کے حوالے سے جاری تھی، ساری تھی، اور منصوبہ یہ تھا کہ ہم یک بارگی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا پر حملہ کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم پیش قدمی کر کے وہیں پر ان کے ساتھ مقابلہ کریں جہاں پر شاہ روم کے ہرقل کے افواج جو ہے وہ جمع ہے، قذافی تفسیر المظہری۔ اور اتفاقاً یہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، مدینہ منورہ کے عموماً زیادہ تر لوگ زراعت کے شعبے کے ساتھ وابستہ تھے، اور باغات کے جو پل تھے وہ بھی پک چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک زمیندار، ایک کاشتکار کے پورے سال کے دار و مدار اور اس کی معیشت کا دار و مدار اسی فصل پر اس کا گزارا چلتا ہے۔ اور یہ تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ایک زمیندار یا کاشتکار جو ہوتے ہیں، جن کے باغ ہو یا جن کے سالانہ فصل ہوتی ہے، ان سے آپ پتہ کر لیں کہ فصل قریب آنے تک وہ جیب جو ہے اور گھر خالی ہوتی ہے، نہ گھر میں راشن ہوتی ہے نہ جیب میں پیسے ہوتے، بلکہ الٹا قرض دار ہو جاتا ہے۔ مگر وقت کا تقاضا تھا، اور پھر یہ جہاد اپنی نوعیت کا پہلا اور ممتاز جنگ تھا۔ ممتاز اس حیثیت سے تھا کہ ایک تربیت یافتہ فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور اس میں سب مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا، بلکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آس پاس کے جو قبائل تھے ان قبائل کو بھی جنگ کی دعوت دی اور اعلان جہاد کیا، لیکن یہ اعلان عام مسلمانوں کے لیے سخت امتحان تھا۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا جو بلا تردد تیار تھا، اور جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی وہ لوگ قابل مدح ہے
جنہوں نے سخت تنگے، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہتے ہیں، ایک سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو جن لوگوں نے قابل مدح تھے وہ لوگ جنہوں نے سخت تنگی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور ان فریق کے قلوب میں معمولی سی لغزش بھی نہیں آئی۔ ایک اور فریق بھی تھا، دوسرے فریق جو مصروفیات تھے یا ان کے دلوں میں تھوڑی سی تردد تھی۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو کسی عذر کے بنا پر اس جہاد میں نہیں جا سکے، اور اس کے متعلق قرآن کریم نے تو فرمایا ہے لیس علی الضعفاء حرج ولا علی المرضى، بہرحال ان کے عذر کے قبولیت کا اظہار فرمایا اللہ تعالی نے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جن کے کوئی عذر نہیں تھی، صرف کاہلی تھی، سستی تھی، اور پھر ان کے متعلق وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یہ فرمایا بعد اعترفوا بذنوبہم وآخرون مرجون لامر اللہ، یعنی کچھ طبقے ایسے بھی تھے۔ یہ تین آیاتیں اس طبقے کے بارے میں نازل ہے جنہوں نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جن پر اللہ تعالی نے زجر کی ہے، توبیخ کی ہے، اور پانچواں طبقہ تو وہ منافقین ہے جو اس امتحان میں اپنے نفاق کو نہیں چھپا سکے اور جہاد سے الگ تلگ رہے۔ چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو بطور جاسوس تھے، وفیکم سماعون لقوم آخرین کے مصداق تھے، اور دوسرے قوموں کے وہ جاسوسی کرتے تھے۔ لیکن تمام تر تکالیف اور مصائب اور آزار کے باوجود شرکت نہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم برائے نام تھی۔ اکثر مسلمانوں نے اپنے تمام تر منافع اور اپنے مصروفیات، زراعت، تجارت وغیرہ کو چھوڑ کر ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور مجموعی طور پر اس جہاد میں نکلنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، اور اتنی تعداد اس سے کبھی بھی پہلے جہاد میں نظر نہیں آئی۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شاہ ہرقل کو مسلمانوں کے اتنے بڑے تعداد کی خبر پہنچی تو شاہ ہرقل پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلہ پر نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر ایک اور بات کہ جن لوگوں نے غفلت کی، ظاہر ہے کہ یہ جو غفلت ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، اس پر اللہ نے تنبیہ بھی کر دی اور علاج بھی بتایا کہ اس سستی کا اور اس غفلت کا جو اصل سبب ہے وہ حب دنیا ہے اور آخرت سے غفلت ہے۔ اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کل خطیئۃ، رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر از حد ضروری ہے، اور کامیابی تو اسی میں ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اور یہی فکر آخرت ان تمام امراض کا، سستی کا ایک مکمل علاج ہے۔ جرائم کی انسداد کی ایک بے نظیر اکسیر ہے۔ جن کے دل میں اللہ کے خوف ہو یا خوف آخرت ہو، دونوں ہو، تو یہ بندہ گناہ کرنے سے بہرحال گریز کرتا ہے، خلوت میں بھی کرتا ہے، جلوت میں بھی کرتا ہے، اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
دنیا میں جرائم کا جو شرح ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ قانون سازیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، نئے نئے قوانین بن رہی ہے، لیکن جرائم کی انسداد کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جرائم کب ختم ہوں گے؟ جب ہمارے دلوں میں خوف خداوندی اور فکر آخرت آ جائے۔ لہذا خوف خداوندی اور فکر آخرت کے طرف دھیان دینا چاہیے۔ اعمال صالحہ میں ظاہر ہے کہ اس میں جب کمزوری ہوگی، اور اعمال صالحہ جو ہے وہ تو جسم کو ایک روحانی قوت طاقت دیتے ہیں، دل مضبوط کرتے ہیں، اور خوف خداوندی سے، فکر آخرت سے گناہ کی شرح جو ہے وہ پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی، پھر وہ قانون شکن نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں اللہ کے خوف ہو یا خوف آخرت ہو تو پھر وہ قانون شکن نہیں ہوتا۔ اور جب لوگ اعمال صالحہ پر، جہاد پر آمادہ نہ ہو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگ چھوڑ جائے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گی۔ تمہارے جگہ کسی اور قوم کو اللہ کرے، یستبدل قوما غیرکم پہلے کہا تھا، اور دین پر عمل کرنے سے تم اللہ کو کسی قسم کا نقصان اور ضرر نہیں دے سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو خطاب ہوا کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، باری ہو، کمزور ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جوان ہو، بوڑھا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اور منافقین کا حال تو یہ ہے جنہوں نے مجاہدین کے ساتھ جانا منظور نہیں کیا، وہ تبوک نہیں گئے، اور جب رسول اللہ مبارک علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں نے، ان منافقین نے قسمیں کھا کر کہا ہم جانے کی قوت اور طاقت ہماری نہیں تھی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم میں سکت ہوتی، طاقت ہوتی اور ہمارے بس میں ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن ہمارے طاقت میں نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی نے خبر دی، لو سیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، یہ لوگ آپ کے پاس عذر پیش کریں گے، اور یہ یہلکون انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ نفاق کے وجہ سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ جانے کو اختیار کیا، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور اگر طاقت ہوتی اور سکت ہوتے تو ہمارے بس میں ہوتا اور ہم ضرور چلے جاتے، فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے ساتھ نہ دینا یہ بدترین منافقت ہے۔ اور آج کل ہمارے مسلمانوں پر اللہ پاک رحم فرمائے، ہم بھی دین پر عمل نہ کرنے کے لیے کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کتنے عذر پیش کرتے ہیں۔ نماز کے لیے باجماعت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ یار کام تھا تھوڑا سا، اب کام ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی بیمار ہو، کتنا بیمار ہو، شوگر لو ہوا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، تو یہ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اللہ ہمارے آج کل کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، لیکن ہم دین پر عمل نہ کرنے کے واسطے بھی 100 بہانے ڈھونڈتے ہیں،
اور ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، بھائی اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے تباہی بربادی کا راستہ خود مت ڈھونڈو۔ دنیا کی انتہائی مختصر سی زندگی، رب کعبہ کی قسم مجھے اور ہم سب میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها، آیت چمن میں تیرے سیر و گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے، لہذا اعمال صالحہ اختیار کرے، اپنے اندر خوف آخرت، خوف خداوندی پیدا کرے، اور بہانے نہ بنائے، آزار پیش مت کرے، آزار پیش مت کرے، بہانے ہیلے مت بنائے، دین پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔